بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہمارے اس ملک کے مختلف اسٹیٹس میں اس وقت اسمبلی الیکشن ہو رہے ہیں، اور ہمارے اپنے اس اسٹیٹ میں تلنگانہ اسٹیٹ میں بھی 30 نومبر کو اسمبلی الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ عموماً جب الیکشن ہوتے ہیں تو ووٹنگ کے مسئلے کو ہم ایک پولیٹیکل ایشو سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی ذمہ داری ہے، ادا کر دیں نہ ادا کریں کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ حالانکہ معاشرے میں، سوسائٹی میں امن اور انصاف کو قائم کرنا، ظلم کو ختم کرنا، ناانصافی کو ختم کرنا، ہر انسان کو ان کے بیسک رائٹس دینا، یہ شریعت کا تقاضا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان الناس اذا رأوا الظالم فلم یأخذوا علی یدیہ اوشک ان یعمہم اللہ بعقاب منہ، کہ جب معاشرے میں ظلم ہوتا ہے اور دوسرے لوگ خاموش رہتے ہیں، اس ظلم کو، ناانصافی کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے، تو پھر اللہ کا عذاب سارے لوگوں کے اوپر آتا ہے اور سب کے سب اس گرفت میں، اس عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایک اچھی حکومت کو قائم کرنا، ایسی حکومت کو جس کی وجہ سے مسلمانوں کو، نان مسلمز کو، ہر ایک کو ان کے حقوق ملیں، معاشرے میں امن و انصاف قائم ہو، ہر ایک اپنے مذہب پر آزادی سے عمل کر سکے، یہ خود شریعت کا تقاضا ہے۔ اور ایسا کرنے کے لیے، یعنی ایک اچھی حکومت بنانے کے لیے، سوسائٹی میں، معاشرے میں امن اور انصاف کا ایک پورا سسٹم، ایک پورا نظام قائم کرنے کے لیے ڈیموکریٹک کنٹریز میں ووٹنگ کا ایک نظام ہے۔ چونکہ ووٹ ہونے جا رہے ہیں، اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ووٹنگ کو شریعت نے اہمیت کیا دی۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ ووٹنگ کی جو حیثیت ہے وہ شہادت کی حیثیت ہے، یعنی گواہی کی حیثیت ہے۔ آپ گواہی دے رہے ایک کینڈیڈیٹ کے حق میں کہ یہ ہمارے مسائل کو حل کرے گا، یہ ہمارے اس پوری سوسائٹی میں انصاف کے نظام کو قائم کرے گا، اس کی وجہ سے ہمارا یہ محلہ، ہمارا یہ ایریا ڈیولپ ہوگا، یہ ہمارے دنیاوی اعتبار سے جو ہماری جو پرابلمس ہوں گی ان کو سولو کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہم گواہی دے رہے ہیں، اور جب ووٹ ایک گواہی ہے تو پھر جیسے جھوٹی گواہی دینا گناہ ہے، ناجائز ہے اور اللہ کو ناراض کرنے کا ذریعہ ہے، ایسے ہی گواہی کو چھپانا یا اس گواہی دینے کے معاملے میں کسی قسم کی کوتاہی کرنا، لاپرواہی کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر باضابطہ تاکید کے ساتھ یہ بات بتلائی گئی، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ تم اللہ کے لیے انصاف کے مطابق صحیح سچی گواہی دو۔ اور پابند بنایا گیا کہ جب گواہی دینے کا معاملہ ہے تو اس گواہی کو چھپایا نہیں جا سکتا، سچائی کا جو تقاضا ہے، انصاف کا جو تقاضا ہے، اس تقاضے کے مطابق تمہیں ضرور گواہی دینی چاہیے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا گیا وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، کہ جو گواہی کو چھپا لیتا ہے وہ بہت بڑا گنہگار ہے، اس کا دل گنہگار ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو چھپاؤ نہیں، اس لیے کہ جو گواہی کو چھپاتا ہے اس کا دل گنہگار ہے۔ اس لیے ووٹنگ کی جو اہمیت ہے، اس اہمیت کو سمجھنا ہے، اس ذمہ داری کو سمجھنا ہے اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ جو ووٹ ڈالنے کی ایج ہمارے اس ملک میں ہے 18 سال کی، جن کے پاس ووٹر آئی ڈی کارڈ موجود ہے، ان کو ضرور اپنے اس حق کو استعمال کرنا ہے۔ اس کو پولیٹیکل ایشو سمجھ کر اگنور کر دینا یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے، یہ ایک دینی مسئلہ ہے، یہ ایک شرعی معاملہ ہے، یہ ہمارے اپنے ایمان کی حفاظت کا معاملہ ہے۔ معاشرے سے، سوسائٹی سے ظلم اور ناانصافی کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے اور اس دین اور ایمان پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کے لیے ہمیں ضرور اپنے ووٹ کو استعمال کرنا چاہیے۔ اب رہی بات کہ ہمیں
کس کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالنا ہے اور کس کو نہیں ڈالنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو ووٹ کی دوسری حیثیت سمجھنی پڑے گی۔ ووٹ کی جو دوسری حیثیت ہے وہ ہے شفاعت کی، سفارش کی۔ آپ ریکمینڈ کر رہے ہیں، آپ ایک کینڈیڈیٹ کے حق میں یہ ووٹ دے رہے ہیں کہ یہ اس عہدے کا اہل ہے، یہ اسمبلی میں جانے کا حقدار ہے، یہ ایم ایل اے بننے کا حقدار ہے۔ آپ سفارش کر رہے ہیں، اور سفارش کے معاملے میں قرآن کریم کی تعلیم یہ ہے کہ من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا، اچھی سفارش کرو گے اچھا نتیجہ نکلے گا تو ثواب ملے گا، اور اگر غلط جگہ پر آپ نے سفارش کر دی ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منہا، تو اس کا وبال بھی آپ کے اوپر ہوگا۔ اس لیے آپ ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں تو یہ بھی دیکھیں کہ یہ کینڈیڈیٹ ہماری اپنی کمیونٹی کے لیے، ہمارے اپنے ایریے کے لیے صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ ہمارا کام کر سکتا ہے یا نہیں، اس کی وجہ سے کہیں ظلم تو نہیں پھیل رہا ہے، اس کی وجہ سے کہیں ناانصافی تو نہیں پھیل رہی ہے، یہ سوچ کے آپ کو ووٹ دینا گے۔ آپ کے ایریا میں اگر ایک طرف کمیونل لیڈر ہے، کینڈیڈیٹ ہے، اور دوسری طرف سیکولر لیڈر ہے، کینڈیڈیٹ ہے، تو پھر آپ لازمی طور پر سیکولر کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں۔ اور اگر آپ کے ایریا میں دونوں طرف، دونوں پارٹی سے سیکولر پارٹیز اس میں کینڈیڈیٹ کے طور پر ٹھہری ہوئی ہیں، دونوں امیدوار سیکولر پارٹیوں سے ٹھہرے ہوئے ہیں، تو جو اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے جن کی وجہ سے آپ کے اپنے ایریے کا بھلا ہو سکتا ہے، آپ کے اپنے ایریے میں ڈیولپمنٹ ہو سکتا ہے، اور جو کینڈیڈیٹ آپ کا اپنا کام آسانی سے کر سکتا ہے، آپ اس کو ووٹ ڈالیے۔ اللہ نے آپ کو سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے، اختلافات میں، لڑائی جھگڑوں میں پڑے بغیر آپ بالکل امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ صحیح کینڈیڈیٹ کو منتخب کریں۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک ہے کہ ووٹنگ کی اہمیت کو سمجھنا، اور ضرور اپنے اس حق کو استعمال کرنا، کیونکہ اگر آپ استعمال نہیں کریں گے تو پھر یہ بھی ظلم کی، ناانصافی کی تائید ہوگی۔ اور دوسرے نمبر پر صحیح کینڈیڈیٹ کو منتخب کر کے اپنی آواز آگے تک پہنچائیے۔ ووٹنگ کے سلسلے میں یہ کچھ ضروری باتیں ہیں، ان کا خیال رکھیے، اور 30 نومبر کو ضرور آپ اپنے اس حق کا استعمال کریے، ووٹ ڈالیے۔